بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ شاید پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے ہم سوالات جواب کر رہے ہیں ان سب کی اپنی اپنی اہمیت، لیکن بڑا اہم ترین سوال جو ہے نا اب آیا ہے یہ۔ دیکھیے میرے گھر میں جب تک قرآن نہیں ہوگا، قرآن کا ماحول، قرآن کی آواز، قرآن کی صدا، قرآن کی تلاوت، قرآن کا تذکرہ، اس وقت تک یہ میرا گھر جنتی گھر بن نہیں سکتا۔ دیکھیے بھائی، قرآن ہے اللہ کا کلام، قرآن ہے اللہ کی رسی، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ آج ہم کس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں؟ بدقسمتی سے موبائل فون کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں نا سر۔ ہمارے ایک ساتھی بڑے پیارے وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی صبح شام دوپہر رات کو سوتے وقت موبائل تکیے کے نیچے، صبح اٹھتے ہی پہلا زیارت اس موبائل کی، واش روم کے اندر بھی موبائل ہمارے ساتھ جا رہا ہے، کہیں پر بھی ہے موبائل ہمارے ساتھ، راستے میں کہیں چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ ملتا نہیں فرصت کا کہ موبائل نکال لیتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں ڈرائیو، ٹھیک ہے، میں تو چلے ان کی بات ہی نہیں کر رہا جو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی یہ کرتب دکھاتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ اور ایک ہاتھ، ارے اسٹیئرنگ چھوڑیے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، وہ اس نے ہینڈل پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ سے، موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چل رہی ہے، ایک ہاتھ نظر یہاں موبائل پر ہے۔ میں تو مثال دے رہا ہوں، پھر بھی بیلنس اگر کر لیں کہ سگنل پہ جا کے کھڑے ہوئے 90 لکھا ہوا ہے سامنے، کتنے 90 سیکنڈز، اس کو بھی ضائع نہیں کرتے، فوراً موبائل نکالتے ہیں، جلدی جلدی اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آیا ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو یہ چمٹے ہوئے نا موبائل کے ساتھ۔ تو کیا ہی بات ہو کہ واقعتاً چلیں اس طرح نہ صحیح ایک اچھے پازیٹیو انداز میں ہم قرآن کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں، اس کو تھامے ہوئے ہوں، ایک جنتی گھر، اللہ کے بندوں کا گھر۔ کیا ہی بات، صبح کا آغاز ہے، ایک طرف وہ پاؤں پھٹنے کا منظر ہے، سورج کے نکلنے کا، روشنی کے آنے کا منظر ہے، اور اس گھر سے قرآن کی آواز بلند ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کیے جانے کے معاملات، کہ کسی کو دیکھ کر رشک کیا جائے، ان میں سے ون آف دا تھنگ یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی، یعنی تمہارے اپنے پڑوس کے گھر سے قرآن کی تلاوت آتی ہوئی آواز اس کی اچھی سی محسوس ہو تو یہ رشک کا مقام ہے، اور آپ یہ رشک کرو کاش میرے گھر سے بھی یہ آواز اس طرح بلند ہو رہی ہو۔ تو کیا ہی بات ہو کہ گھر کے مرد ہوں، زوردار آواز میں تلاوت ہو، بچوں کی آواز ہو، خواتین جو ہے دھیمی آواز میں گھر کے اندر تلاوت ان کی ایک ساتھ مل رہی ہو، گھر کا صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کے موضوعات ہمارے گھر میں ڈسکس ہو رہے ہوں، قرآن کی تعلیم تعلم کا سلسلہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہو، اہمیت خود بھی دے رہے ہوں، بچوں کو بھی دلوا رہے ہوں، ان سے اس کو بات بات پر ذکر ہو رہا ہو، بیٹا قرآن کتنا پڑھ لیا، قرآن میں آج کیا سیکھا، قرآن میں آج کیا پڑھا، قرآن کہاں رکھا ہے، قرآن کو اٹھا کے وہاں رکھ دو، اور کچھ کرو نہ کرو تھوڑی دیر میں بچے کو بیٹا قرآن پاک رکھا ہوا ہے، بیٹا وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو۔ آپ کے جی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھائی صرف یاد دلانا تھا کہ قرآن پاک ہے گھر میں، یاد دلانا تھا، بتانا تھا کہ یہ کوئی شے ہے جس کے بغیر ہمارا ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب موقع ملے بیٹھ کے قرآن پڑھیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش اور محنت کی جائے، گھر کے اندر قرآن کھول کر بیٹھنا ہے، اس کے کسی موضوع کو لینا ہے، کسی بھی ویڈیو کے ذریعے یا XYZ جو طریقہ ہو سکتا ہے، قرآن کے کسی موضوع پر بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ الحمدللہ امیر تنظیم اسلامی شہاب الدین شیخ صاحب کا جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم جو ہے وہ بیٹھیں لے کر بچوں کے ساتھ، ہفتے میں ایک دفعہ وہ وقت نکالیں اور سنیں اس کو، کیا ہی خوبصورت اس کے اندر جو وہ مثالوں کے ساتھ چیزیں سمجھائی ہوئی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک ون آف دا تھنگ، تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کو اگر اہمیت دیں گے، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، قرآن کی تلاوت کا منظر ہوگا، قرآن کے سمجھنے سمجھانے کی بات ہوگی، قرآن کے موضوعات ہمارے موضوعات ہوں گے، میں اپنے بچے سے بات کر رہا ہوں تو میرے موضوع کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ایمان ہے، آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، ان موضوعات پر بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، آرگومنٹ ہو رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے اندر، قرآن میں سے نکال رہے ہیں، قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں، بات بات میں بات آ رہی ہے، بیٹا دیکھو قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن میں فلاں جو سورت ہے اس میں یہ والا قصہ اس طرح موجود ہے، روزانہ کسی نہ کسی بہانے قرآن 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 قرآن، یہ ہے ہیمرنگ، اور یہ جب تک نہیں کریں گے بات بنے گی نہیں بھائی۔ اس فتنے کے دور میں جب تک قرآن کو نہیں تھامیں گے، یہی ہماری ڈھال ہے، یہی ہمارا سایہ ہے، یہی وہ چھایا ہے جس کے اندر ہم بچ سکتے ہیں آ کر۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔